मैं आज हाजिर हुआ था चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास, स्पीकर साहब के पास, और हमने बैठकर जो पंजाब की सियासी सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया, तबादला ख्याल किया। कल शाम जब मैं इस्लामाबाद से हाज़िर हुआ तो मेरी उमर सरफराज चीमा साहब और उस्मान बुज़दार साहब से भी एक नशिस्त हुई और मैंने जो उनकी असेसमेंट है, हमारे जो लीगल केसेस हैं जो हमारी पार्टी अदालतों में तगदो कर रही है, उनका नुक्ता नज़र मैंने सुना और समझने की कोशिश की और तय पाया कि आज चौधरी साहब की खिदमत में हाज़िर होऊंगा और इनसे भी, क्योंकि इनका वसी तजर्बा है और इनसे भी रहनुमाई हासिल करेंगे। और हमने बैठकर सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया। जो पिछले दिनों 25 मई को जो कुछ पंजाब में हुआ उसका भी हमने जायज़ा लिया और हम दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि पंजाब पुलिस ने जो रवैया अपनाया, जो तशद्दुद किया, जो बुनियादी हकूक़ को पामाल किया, जो चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया, उसकी पंजाब में तारीख़ नहीं मिलती। ये ऐसे रहनुमा आज पंजाब में मुसल्लत किए गए हैं जिन्होंने एक नई रिवायत कायम करनी शुरू की है। पंजाब के लोग इस बात के गवाह हैं और दुनिया इस बात की गवाह है कि कभी असेंबली के अंदर पुलिस दाखिल नहीं हुई। ये अनोखा वाक़या हमने देखा कि 1000 के लगभग पुलिस के अहलकार पंजाब असेंबली में दाखिल होते हैं मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए, और अब वो तारीख़ का हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि जितनी डेमोक्रेसीज़ हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, चाहे वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, चाहे वो हाउस ऑफ कॉमन्स के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्हें इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये एक इदारे की बात है, किसी शख्स पर नहीं, एक इंस्टीट्यूशन पर हमला किया गया, इंस्टीट्यूशन की रिवायात पर हमला किया गया, रूल्स एंड प्रोसीजर्स के बरक्स स्पीकर की इजाज़त के बरखिलाफ जो कार्रवाई की गई उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और 25 मई को ख़वातीन के साथ जो कुछ हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ जो कुछ हुआ लाहौर की सड़कों पर, हमारी MPA अपने घर में मॉडल टाउन में उनके साथ जो कुछ हुआ, हमारी ख़वातीन जो इस्लामाबाद में शेलिंग खाती रहीं और सीढ़ियाँ लगा लगा के लोग उनके घरों में गए, बेटियों, बहनों, बच्चियों के सामने जो उनके बुज़ुर्गों को गिरफ़्तार किया गया, उन माँओं से पूछें, उन बच्चियों से पूछें उनकी ज़हनी कैफ़ियत क्या है और उनके जज्बात आज क्या हैं। मैं समझता हूँ पंजाब पुलिस ने अपनी साख मुतासिर की है। पहले भी कोई इतनी उम्दा नहीं थी, पहले भी उनकी कार्रवाइयों पर उनकी कारस्तानियों की दास्तानें हैं, लेकिन 25 मई के बाद उन्होंने एक नया बाब रकम किया है पंजाब की तारीख़ में, तशद्दुद का, लाकानूनियत का, और जिसे कहते हैं ना कावानीन को तोड़ने का। किस कानून में लिखा है कि पुरअमन एहतजाज नहीं किया जा सकता? और जब हम सुप्रीम कोर्ट गए और चीफ जस्टिस साहब ने हमारी इस्तदा को सुनकर हुक्म दिया कि कंटेनर्स हटा लिए जाएं, हुक्म दिया कि गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए, उसके बावजूद रिहाई नहीं हुई। फिर हाई कोर्ट जाना पड़ा, चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करनी पड़ी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का हवाला दिया गया
اور پھر انہوں نے جب سرزنش کی یہاں کی انتظامیہ کی تو انہوں نے نہ چاہتے ہوئے لوگ رہا کیے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور پی ٹی آئی کی تمام قیادت بشمول سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہم پر آج اسلام آباد کے ہر تھانے میں پرچہ ہے۔ مجھے آج وکیل نے بتایا ہے مجھ پر 6 پرچے کیے گئے ہیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا، کوئی ثبوت دیں، کوئی فوٹیج دیں، کوئی ایسی کارروائی دکھائیں جس پہ ہم نے کسی املاک کو نقصان پہنچایا، کسی سے لڑائی کی، دست و گریباں ہوئے، کوئی کسی املاک کو آگ لگائی، کچھ کیا، بتائیں۔ یہ ناجائز پرچے کر رہے ہیں دباؤ ڈالنے کے لیے، ہراساں کرنے کے لیے، لیکن یہ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف کی قیادت نے، عمران خان صاحب نے پشاور میں کور کمیٹی کا اجلاس بلایا اور ساری صورتحال کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد مجھے انہوں نے حکم کیا کہ میں یہاں آؤں لاہور میں اور دوستوں سے ملوں، تبادلہ خیال کروں، اور میں مل رہا ہوں۔ بزدار صاحب سے ملا، چیمہ صاحب سے ملا، چوئی صاحب سے ملا۔ آج شام کو ہمارے جو دیگر پارٹی کے سینئر لیڈرز ہیں پنجاب کے، ان سے ملاقات ہوگی۔ کل انشاءاللہ جنوبی پنجاب کے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے، ان سے ملاقات کروں گا، اور پھر جنوبی پنجاب کے ایم این اے سے علیحدہ نشست ہوگی۔ ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اپنے کارکنوں کا، جنہوں نے اس تشدد کے باوجود، اس لاقانونیت کے باوجود، جس طرح شیلنگ ہو رہی تھی اور اسلام آباد میں، اور شیل کون سے استعمال کیے گئے؟ نارمل نہیں۔ وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے، ہماری خاتون ممبر نے وہ شیل سامنے رکھے ہیں، وہ کارتوس، خالی کارتوس کے خول رکھے ہیں جس میں چھرے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ بھئی اسی کے خلاف تو ہم احتجاج کر رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں پیلٹ گن استعمال ہو رہی ہے، آج پنجاب میں، آج اسلام آباد میں آپ وہی چھرے استعمال کر رہے ہیں۔ کیا پیغام دے رہے ہیں آپ دنیا کو؟ کیا تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان میں آج وہ ہو رہا ہے جو مقبوضہ کشمیر میں ہوتا تھا؟ یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے۔ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے آپ پاکستان کے امیج کو برباد کریں، یہ ہرگز درست نہیں ہے، یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج دوستوں سے مشاورت کے بعد، ان کی رہنمائی حاصل کرنے کے بعد، میں انشاءاللہ پشاور جاؤں گا اور اپنی اسیسمنٹ جناب عمران خان کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر ان کی رہنمائی کے بعد جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ میڈیا تک ہم کمیونیکیٹ کریں گے۔ لیکن اگر شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب، جو میری نظر میں آئینی اور قانونی طور پر وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، جو میری نظر میں ان کا جو اوتھ ہے اس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے، میری نظر میں ہم نے جو آج ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے وکلاء سے اس پہ بریفنگ بھی لی کہ ہم حیران ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہماری جو سیٹیں ہیں، ریزرو سیٹیں، جب آپ نے ڈی سیٹ کر دیا، آپ نے نیا الیکشن اناؤنس کر دیا، تو ان کو آپ نوٹیفائی کیوں نہیں کر رہے؟ کس قانون اور کس ضابطے کے تحت یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ اور مجھے سن کر اطمینان ہوا کہ کل مدعو کیا ہے، بلایا ہے الیکشن کمیشن کو، وہ آ کے اپنا موقف پیش کریں۔ میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ عدالت میں معاملہ ہے اور ہم عدالت کے فیصلے کے منتظر ہیں، لیکن یہ واضح کہہ دوں کہ تحریک انصاف ڈٹ کر مقابلہ کرے گی، تحریک انصاف فسطائیت کا مقابلہ کرے گی، تحریک انصاف جبر کا مقابلہ کرے گی۔ اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ جماعت جو ہے، جیسے کہ خان صاحب کہتے ہیں، تاثر یہ تھا کہ کوئی ممی ڈیڈی پارٹی ہے، کوئی برگر پارٹی ہے، 25 مئی کو ہمارے کارکنوں نے ثابت کر دیا، نہیں، ان میں حوصلہ ہے، ان میں ہمت ہے، ان کا نظریہ پختہ ہے، اور وہ اپنے چیئرمین کی کال پر ہر رکاوٹ کو عبور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ 25 کو بھی کر کے دکھائیں، اور جب عمران خان نے کال دی
انشاءاللہ اس کال پر پھر سب میدان میں نکلیں گے اور اس فسطائیت کا مقابلہ کریں گے. اچھا جی، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب نے سارا کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے. ایک جو بات جو ہے یہ بڑی واضح ہو کے سامنے آئی ہے کہ جس سو کال چیف منسٹر جو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، نہ اس کا الیکشن صحیح، نہ اس کی اوتھ صحیح، نہ یہ خود صحیح، جس نے سارے کا سارا سہارا جو ہے یہ پولیس اور چیف سیکرٹری کے کندھوں پہ رکھ کے یہ بچہ جو ہے یہ حکومت میں شامل ہوا، اور اس نے جو زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب وہ زیادہ وقت دور نہیں ہے. ان کے ٹرائل ہوں گے اور اسمبلی ٹرائل کرے گی. اسمبلی میں جو پریویلیج ایکٹ ہے ہمارا، اس کے تحت ان کو بلایا جائے گا باری باری، اور موقع کے اوپر 4 ماہ کی سزا ہوگی، اور یہ نوکری جیب میں ڈال کے فارغ ہو کے تو وہاں سے نکلیں گے. یہ آپ نوٹ کر لیں. انشاءاللہ ان کے ساتھ وہ ہونی ہے جو کسی نے دیکھی نہیں ہے. یہ کس طرح آگے انہوں نے اسمبلی کا تقدس جو ہے پامال کیا، کس طرح انہوں نے آ کے جو ابھی سے یورپین یونین والے رابطہ کر رہے ہیں، ابھی سے کامن ویلتھ والے رابطہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہمیں ڈیٹیل دیں. ہم ڈیٹیل ان کو بھیج بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی میڈیا کے سامنے لائیں گے اور اس کی علیحدہ سزا ہوگی انشاءاللہ ان کو. میں ایک جملہ ایڈ کر دوں چوہدری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور آپ نے درست فرمایا. عمران خان صاحب نے جو ہماری سینٹ میں ہمارے معزز ممبران ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ سینٹ کے جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، جو ہمارے سینیٹر محسن عزیز ہیں، جس طرح اسلام آباد کی پولیس کا رویہ تھا وہ ان کو طلب کریں آئی جی اسلام آباد کو، اور ان سے پوچھیں، اور سینٹ کا فورم جو ہے اس کو یہ استحقاق پہنچتا ہے. اسی طرح ہماری ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے اس کے سربراہ کو. اس طرح میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا اور وکلاء کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح بس سے وکلاء کو اتار کر ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ چلنے کا، ہماری حمایت کا اعلان کیا. آج وہ 20 کروڑ روپے کی گرانٹیں منظور کر رہے ہیں. آٹا سستا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو خریدنے کے لیے اور ان کی جو ہمدردیاں لینے کے لیے وہ قوم کے وسائل جھونک رہے ہیں. جی ہاں سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں. اچھا جی شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی مارچ آپ کا ابھی فیز 2 جس کا خان صاحب اعلان کریں گے، لیک آف کوارڈینیشن تھا، کیونکہ جتنے لوگ نکلے وہ تو کھڑے رہے لیکن اس بڑی تعداد میں نہیں نکلے جیسے کے پی سے نکلے تھے. میں عرض کروں میرے بھائی، فرق ہے. کے پی کے میں ہماری حکومت تھی اور اس نے ہمارے آئینی قانونی حق کو سلب نہیں کیا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. ٹھیک. پنجاب میں ہمارے آئینی قانونی حق کو سلب کیا گیا. جگہ جگہ پنجاب کو تو ہر ضلع کو آپ نے کنٹینر کی زد میں لے لیا. ہر جگہ آپ نے 23 مارچ سے کریک ڈاؤن شروع کر کے لوگوں کی گرفتاریاں شروع کر دیں. میرے ایک ضلع ملتان میں 158 گرفتاریاں ہوئی ہیں ایک ضلع میں، اور اگر پورے پنجاب کے 36 ضلعوں کو آپ لیں تو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کارکنوں کو. اچھا آپ یہ کہتے ہیں جی ثناء اللہ صاحب کو میں نے سنا کہ ناکام ہو گیا. اوکے، تو اگر آپ کو اتنا اعتماد تھا اور لوگ نہیں نکلنے کو تیار تو کنٹینر لگانے کی ضرورت محسوس کیوں کی گئی؟ لوگوں کو گرفتار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہیں، تو کسی نے نکلنا ہی نہیں ہے تو گرفتار کیوں کرتے ہو؟ اگر ہماری کسی نے سننی نہیں ہے تو کنٹینر کیوں لگاتے ہو؟ اور اگر ہمارے ساتھ لوگ ہی نہیں ہیں تو ساری رات شیلنگ کیوں کرتے ہو؟ یہ ناٹک ہے. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پنجاب تحریک انصاف کو، کارکنوں کو، قیادت کو، جنہوں نے اس جبر کا مقابلہ کیا، اس
हिम्मत से मुकाबला किया और इंशाल्लाह आइंदा हम इससे ज़्यादा बढ़ के करेंगे। ये तारीख का कहा था कि वो बगैर इलेक्शन की डेट लिए वो वापस नहीं जाएंगे। जी, आप एक दीर्घ सियासतदान हैं, चीज़ों को आप समझते हैं। क्या मुल्क की इस वक्त ये सूरत हाल है कि मैं ना मानूं की एक जिद लेकर और मुल्क को दोबारा उस तरफ लेकर जाया जा सके कौन मुल्क का नुकसान? जी मेरे भाई, कौन जिद लगाया हुआ है? सवाल है जिद में कौन है। ईमानदारी से, दयानतदारी से, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप बताइए ये जो इस वक्त अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट देरपा है, ये अलायंस फितरी है, ये गैर फितरी अलायंस है, ये एक अरेंजमेंट था इमरान खान को हटाने का, ये डिलीवर करने का नहीं है। कौम डिलीवरी चाहती है, डिलीवरी में ये नाकाम हो रहे हैं। IMF के साथ जो उनके मुज़ाकरात हुए, आपने हमारे खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था, बिलावल साहब कराची से निकले थे, लाहौर इस्लामाबाद आए थे महंगाई के खिलाफ, तो जो 30 रुपये आपने बढ़ा दिए, जो बिजली के रेट बढ़ाने चले हैं, जो आटा बढ़ गया है, बताइए जब से इन 8 हफ्तों में महंगाई कम हुई है, बढ़ी है। इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनके अंदर कोई रब्त नहीं है, कोई कोहिशन नहीं है। वज़ीर आज़म की तरफ देखना कोई नहीं है, पीपल्स पार्टी देखती है आसिफ ज़रदारी की तरफ, JUI देखती है मौलाना फजल रहमान की तरफ, MQM देखती है खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ जी, और नून वाले देखते हैं इस्लामाबाद और लंदन की तरफ। तो आप बताइए, PTI तो इमरान खान को तो एक लीडर है, एक लीडर है। अब एक देंगे, सुन लें इसका यार एक सेकंड, इस सवाल का देखें आप सवाल के जवाब हौसले से ले लेना। हम ईमानदारी से समझते हैं इस मुल्क को इस भंवर से निकालने का एक ही रास्ता है, वो नए इंतखाबात हैं। ये हुकूमत उन इंतखाबात के रास्ते में रुकावट बनी हुई है और पूरे मुल्क को इस हिजान की कैफियत में डालने वाली ये हुकूमत है। लास्ट क्वेश्चन। पूरी हुकूमत जो है सिर्फ 2 वोटों पे खड़ी है। लास्ट क्या जो भी आपके साथ खड़े हैं, बड़ा आपका सियासी विजन है तमाम लोगों का, आप नहीं समझते कि MQM या बलूचिस्तान की जमातें हैं उनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए? 2 वोट हैं, इसको निकाल बाहर करें और इसमें कोई सियासी हाल ढूंढें। देखिए, हमें हम जानते हैं कि वो सियासी लोग हैं और सियासी हालात पर उनकी नज़र है, उनको पाकिस्तान के मफादात के बारे में सोचना चाहिए।